یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی، جہاں مٹی اب بھی خوشبو دیتی تھی اور لوگوں کے دل اب بھی جذبوں سے بھرے تھے۔ وہاں ایک بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا باپ رہتا تھا۔ عبدالرزاق نام تھا اس کا۔ سفید داڑھی، کمزور ہاتھ، مگر دل ابھی بھی اپنے بیٹے کے انتظار میں دھڑک رہا تھا۔ عبدالرزاق کا بیٹا ساجد شہر چلا گیا تھا، نوکری کی تلاش میں۔ جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ابا بس 2 مہینے میں لوٹ آؤں گا، مگر 2 مہینے 2 سال بن گئے۔ فون آتے رہے، کبھی پیسوں کی کمی، کبھی کام کا بوجھ، کبھی وقت کی تنگی، اور ہر بار عبدالرزاق ہنس کر کہہ دیتا، کوئی بات نہیں پتر، اللہ تجھے کامیاب کرے، میں انتظار کر لوں گا۔ لیکن انتظار بھی ایک دن تھک جاتا ہے، اور عبدالرزاق بھی تھک گیا تھا۔ بیماری نے بدن توڑ دیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ اب صرف ایک خواہش تھی، بیٹے کو آخری بار دیکھنے کی۔ اس نے کاغذ اور قلم مانگا اور خط لکھنے بیٹھ گیا۔ میرے پیارے ساجد، تمہارا بچپن یاد آتا ہے جب تم میلے سے میرے کندھے پر بیٹھ کر جھولے دیکھتے تھے۔ میں آج بھی وہی باپ ہوں، مگر اب کندھے خالی ہیں۔ پتر، اگر کبھی وقت ملے تو واپس آ جانا، ہمیشہ کے لیے نہ سہی پر ایک بار ضرور، کیونکہ شاید اب یہ باپ زیادہ دن نہ جی سکے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارا باپ عبدالرزاق۔ خط لکھنے کے بعد عبدالرزاق نے اسے بوسہ دیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اس امید میں کہ شاید ساجد کل آ جائے۔ مگر اگلی صبح گھر کی دہلیز پر خاموشی تھی اور اندر صرف ایک لاش پڑی تھی۔ عبدالرزاق کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد ساجد گاؤں پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور دل میں فخر کہ اب وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس نے دروازے پر کپڑا دیکھا تو دنیا جیسے رک گئی۔ گھر میں داخل ہوا تو ہر چیز ساکت تھی، اور تکیے کے نیچے وہ آخری خط پڑا تھا، جسے پڑھ کر ساجد کی آواز رند گئی، پتر، اگر کبھی وقت ملے تو واپس آ جانا۔ ساجد نے وہ خط سینے سے لگایا اور پہلی بار زندگی میں رویا جیسے بچپن میں رویا تھا۔ اس دن اسے سمجھ آیا کہ کامیابی کبھی والدین کے چہرے کی مسکراہٹ سے بڑی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا تمہیں وقت دے یا نہ دے، مگر ماں باپ کا وقت صرف تمہارے لیے ہوتا ہے۔ ان کے جیتے جی لوٹ آؤ، کیونکہ قبروں کے پتھروں کو تمہارے آنسو سنائی نہیں